فضائل استغفار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل استغفار، یہ مضمون کتاب مدنی پنصورہ صفحہ 139 تا 161 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ فضائل استغفار پڑھ یا سن لے، اسے تیری رضا کے لیے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سوار کے پیالے کی مانند نہ بناؤ کہ سوار اپنے پیالے کو پانی سے بھرتا ہے، پھر اسے رکھتا ہے اور سامان اٹھاتا ہے، پھر جب اسے پانی کی حاجت ہوتی ہے تو اسے پیتا ہے، وضو کرتا ہے، ورنہ اسے پھینک دیتا ہے۔ لیکن مجھے تم اپنی دعا کے اول و آخر اور درمیان میں یاد رکھو۔ خدایا واسطہ میٹھے نبی کا، شرف عطار کو حج کا عطا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مغفرت کے 5 حروف کی نسبت سے استغفار کرنے کے 5 فضائل۔ نمبر 1، دلوں کے زنگ کی صفائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خاتم النبیین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار کرنا ہے۔ نمبر 2، پریشانیوں اور تنگیوں سے نجات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 3، خوش کرنے والا اعمال نامہ۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسرت نشان ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے۔ نمبر 4، خوشخبری۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے پائے۔ نمبر 5، سید الاستغفار پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ، اے اللہ پاک، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور بقدر طاقت تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا۔ جس نے اسے دن کے وقت ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا،
پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ واحد کے 4 حروف کی نسبت سے کلمہ طیبہ کے 4 فضائل۔ نمبر 1، خوش نصیب کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری حرص کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ نمبر 2، افضل ذکر و دعا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ نمبر 3، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ نمبر 4، تجدید ایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے مبلغ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کیا کریں؟ فرمایا، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ جنت کے 3 حروف کی نسبت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کے 3 فضائل۔ نمبر 1، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ نمبر 2، سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے کا ثواب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، یا وہ اپنا مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہو، یا دشمن سے جہاد کرنے سے ڈرتا ہو، تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ پاک کو اپنی راہ میں سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ نمبر 3، جنت میں کھجور کا درخت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ آقا کے 3 حروف کی نسبت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے 3 فضائل۔ نمبر 1، جنت کا دروازہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی گئی، وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 2، 99 بیماریوں کے لیے دوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا تو یہ اس کے لیے 99 بیماریوں کی دوا ہے، ان میں سب سے ہلکی بیماری
رنج و علم ہے۔ نمبر 3، نعمت کی حفاظت کا نسخہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ پاک نے کوئی نعمت عطا فرمائی پھر وہ بندہ اس نعمت کو باقی رکھنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے۔ بیدار ہوتے وقت کے 3 اوراد۔ نمبر 1، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نیند سے بیدار ہو کر کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو اعلی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی خوبیاں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہے اور اللہ پاک خوبیوں والا ہے اور اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ پاک سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ پاک ہی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہم اغفر لی کہا یا کوئی دعا مانگی تو اسے قبول کر لیا جائے گا، پھر اگر وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول کر لی جائے گی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نیند سے بیدار ہوتے وقت بسم اللہ سبحان اللہ آمنت باللہ وکفرت بالجبت والطاغوت۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے، اللہ پاک ہے، میں اللہ پاک پر ایمان لایا اور بت اور شیطان سے منکر ہوا۔ 10 مرتبہ پڑھا تو ہر اس گناہ سے بچا لیا جائے گا جس کا اسے خوف ہو اور کوئی گناہ اس تک نہ پہنچ سکے گا۔ نمبر 3، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیات یعنی بیداری عطا فرمائی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا خدا کے 5 حروف کی نسبت سے صبح و شام کے 5 اذکار۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایسا بچھو کبھی نہیں دیکھا جس نے مجھے گزشتہ رات کاٹا۔ حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ، میں اللہ پاک کے پورے اور کامل کلمات کے ساتھ مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔ کیوں نہ پڑھ لیا کہ بچھو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتا۔ یہاں مخلوق سے مراد وہ مخلوق ہے جس سے شر ہو سکے۔ نمبر 2، حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھے گا تو اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی سنتا جانتا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا،
قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر آنے والا کوئی نہ ہوگا مگر وہ جو اس کی مثل کہے یا اس سے زیادہ پڑھے۔ نمبر 4، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صبح و شام 7 مرتبہ پڑھا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ: مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں میں کفایت کرے گا۔ نمبر 5، حضرت منیذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو صبح کے وقت یہ پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ترجمہ: میں اللہ پاک کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، تو میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ احد کے 3 حروف کی نسبت سے کلمہ توحید کے 3 فضائل۔ نمبر 1، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہا تو اس کلمے سے کوئی عمل آگے نہ بڑھ سکے گا اور اس کے ساتھ کوئی گناہ باقی نہ رہے گا۔ نمبر 2، حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہما بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے اور سب سے بہترین کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام نے کہا وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 3، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چاندی یا دودھ صدقہ کیا یا اندھے کو راستہ بتایا تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا تو یہ بھی ایک غلام آزاد کرنے کی طرح ہے۔ ایمان پر خاتمے کے 4 اوراد۔ ایک شخص بارگاہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ میں حاضر ہو کر ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کا طالب ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا نمبر 1، روزانہ 41 بار صبح کو یا حی یا قیوم لا الہ الا انت، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، کوئی معبود نہیں مگر تو، اول و آخر درود شریف پڑھے نیز۔ نمبر 2، سوتے وقت اپنے سب اوراد کے بعد سورہ کافرون روزانہ پڑھ لیا کیجئے، اس کے بعد کلام وغیرہ نہ کیجئے۔ ہاں اگر ضرورت ہو تو کلام کرنے کے بعد پھر سورہ کافرون تلاوت کر لیں کہ خاتمہ اسی پر ہو، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور نمبر 3 بار صبح اور 3 بار شام اس دعا کا ورد رکھیں۔ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ ترجمہ:
اے اللہ پاک، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ جان کر ہم تیرے ساتھ کسی چیز کا شریک کریں، اور ہم اس سے استغفار کرتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے۔ نمبر 4، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ ترجمہ: اللہ پاک کے نام کی برکت سے میرے دین، جان، اولاد اور اہل و مال کی حفاظت ہو۔ صبح و شام 3 بار پڑھیے۔ دین، ایمان، جان، مال، بچے سب محفوظ رہیں۔ غروب آفتاب سے صبح صادق تک رات، اور آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح ہے۔ گناہوں کی بخشش۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ جو شخص یہ ورد پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ 4 کروڑ نیکیاں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ کہے، ایسے آدمی کے لیے 4 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 2، شیطان سے بچنے کا عمل۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کلمات دن میں 100 بار کہے تو اس کا یہ عمل 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اور اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ کلمات اس دن شام تک شیطان سے اس کی حفاظت کریں گے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا مگر وہ جس نے اس سے زیادہ یہ عمل کیا۔ غیبت سے بچنے کا مدنی نسخہ۔ حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو وہ فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ 5 مدنی پھول۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا ارشاد سعادت بنیاد ہے، 5 عادتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں اختیار کر لے تو دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جائے۔ نمبر 1، وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا رہے۔ نمبر 2، جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مثلا بیمار ہو یا نقصان ہو جائے یا پریشانی کی خبر سنے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ نمبر 3، جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمدللہ رب العالمین کہے۔ نمبر 4، جب کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اور نمبر 5، جب گناہ کر بیٹھے تو یوں کہے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یعنی میں عظمت والے اللہ پاک سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ جادو اور بلاؤں سے حفاظت کے لیے 6 قفل۔ ان 6 دعاؤں کو 6 قفل کہتے ہیں۔ جو شخص رات کو ہمیشہ 6 قفل پڑھتا رہے گا یا لکھ کر اپنے پاس رکھے، وہ ہر خوف و خطرہ سے اور جادو سے اور ہر قسم کی بلاؤں سے
انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ قفل اول، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس لہ کمثلہ شیء وہو علی کل شیء قدیر۔ قفل دوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الخلاق العلیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو الفتاح العلیم۔ قفل سوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو العلیم البصیر۔ قفل چہارم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو الغنی القدیر۔ قفل پنجم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو العزیز الغفور۔ قفل ششم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ السمیع البصیر الذی لیس کمثلہ شیء وہو العزیز الغفور۔ الحکیم فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ نماز کے بعد پڑھے جانے والے اوراد۔ نماز کے بعد جو اذکار طویلہ یعنی طویل اوراد احادیث مبارکہ میں وارد ہیں وہ ظہر و مغرب و عشاء میں سنتوں کے بعد پڑھے جائیں۔ قبل سنت مختصر دعا پر قناعت چاہیے ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں کسی دعا کی نسبت جو تعداد وارد ہے اس سے کم زیادہ نہ کرے کہ جو فضائل ان اذکار کے لیے ہیں وہ اسی عدد کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان میں کم زیادہ کرنے کی مثال یہ ہے کہ کوئی قفل یعنی تالا کسی خاص قسم کی کنجی سے کھلتا ہے، اب اگر کنجی میں دندانے کم یا زیادہ کر دیں تو اس سے نہ کھلے گا، البتہ اگر شمار میں شک واقع ہو تو زیادہ کر سکتا ہے، اور یہ زیادت بڑھانا نہیں بلکہ اتمام یعنی مکمل کرنا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کے سنن و نوافل سے فراغت کے بعد ذیل کے اوراد پڑھ لیجئے۔ سہولت کے لیے نمبر ضرور دیے ہیں مگر ان میں ترتیب شرط نہیں ہے۔ ہر ورد کے اول و آخر درود شریف پڑھنا سونے پر سہاگا ہے۔ نمبر 1، آیت الکرسی ایک بار پڑھنے والا مرتے ہی داخل جنت ہو۔ نمبر 2، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ، اے اللہ پاک تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ نمبر 3، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ، میں اللہ پاک سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے قائم رکھنے والا، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں 3 بار، اس کے گناہ معاف ہوں اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہو۔ نمبر 4، تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار، یہ 99 ہوئے۔ آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، اسی کی حمد ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ایک بار پڑھ کر 100 کا عدد پورا کر لے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ نمبر 5، ہر نماز کے بعد پیشانی کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھ کر پڑھے۔ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ ترجمہ،
اللہ پاک کے نام سے شروع جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان و رحیم ہے۔ اے اللہ پاک مجھ سے غم و بلال دور فرما۔ پڑھنے کے بعد ہاتھ کھینچ کر پیشانی تک لائے تو ہر غم و پریشانی سے بچے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ دعا کے آخر میں مزید ان الفاظ کا اضافہ فرمایا ہے، وعن اہل السنہ، یعنی اور اہل سنت سے۔ نمبر 6، عصر و فجر کے بعد بغیر پاؤں بدلے، بغیر کلام کیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ملک و حمد ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور ہر شے پر قادر ہے۔ 10 بار پڑھیے۔ نمبر 7، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے، عظمت والا رب، اور اسی کی تعریف ہے اور اسی کی عطا سے نیکی کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی قوت ملتی ہے تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ نمبر 8، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے دنیا میں اپنی رضا اور مغفرت لازم فرما دے گا۔ نمبر 9، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز ایمان: پاکی ہے تمہارے رب کو، عزت والے رب کو، ان کی باتوں سے، اور سلام ہے پیغمبروں کو، اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔ 3 بار پڑھے گا، گویا اس نے اجر کا بہت بڑا پیمانہ بھر لیا۔ منٹوں میں 4 ختم قرآن پاک کا ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، جو بعد فجر 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھے گا، گویا وہ 4 بار پورا قرآن پڑھے گا، اور اس دن اس کا یہ عمل اہل زمین سے افضل ہے جبکہ وہ تقوی کے پابند رہے۔ شیطان سے محفوظ رہنے کا عمل۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے نماز فجر ادا کی اور بات کیے بغیر قل هو اللہ احد پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھا تو اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا اور وہ شیطان سے بچایا جائے گا۔ نماز کے بعد پڑھنے کے مزید اوراد مکتبۃ المدینہ کی کتاب بحر شریعت حصہ 3 صفحہ 107 تا 110 پر الوظیفۃ الکریمہ اور شجر قادریہ میں ملاحظہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر توبہ کرو تو اللہ پاک ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔